बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज 11 सितंबर 2021 है। इंतहाई अहम तारीख है और इस्लामाबाद में इस टाइम ईरान, चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ मौजूद हैं। ISI के चीफ जनरल फैज़ हमीद से उनकी मुलाकात है। इंतहाई अहम ये मुलाकात तस्वुर की जा रही है। इससे पहले MI6 और CIA के चीफ भी पाकिस्तान आए और अफगानिस्तान की सूरत हाल पे तबादला ख्याल किया। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि ये तमाम लोग इस्लामाबाद में इस टाइम मौजूद क्यों हैं और जो मीटिंग हुई है इसका एजेंडा क्या था, इसके मकासद क्या हैं और इस मीटिंग का हासिल व असूल क्या होगा। अफगानिस्तान के हवाले से DG ISI जब से काबुल से मीटिंग करके आए हैं, तमाम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के में और ओवरऑल खित्ते में क्या सूरत हाल बनने जा रही है। हमारे पास कुछ इनसाइट्स हैं, वो इनसाइट्स हम इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में इस व्लॉग में शेयर करूंगा 9/11 की इंतहाई इंपॉर्टेंट तारीख, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा और मुख्तलिफ जो बैनुल अक़वामी जरीदे हैं इस हवाले से क्या लिखते हैं, आज उन्होंने क्या कुछ शाया किया है, वो स्टडी जो तमाम की है उसका एक निचोड़ आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं जो खबर है, और वो खबर ये है कि इस्लामाबाद में इस टाइम एक बैठक लगी है और वो बैठक इंटेलिजेंस चीफ्स की लगी है। बहुत ही रेयर मीटिंग होती है जब किसी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ से मिलें। अमूमी तौर पे दुनिया में भी देखा जाए तो इंटेलिजेंस चीफ्स की जो मीटिंग होती है इसको बहुत रेयर कंसिडर किया जाता है, बिकॉज ये मीटिंग काफ़ी एक्सेप्शनल होती है। जब एक्सेप्शनल हालात हों अफगानिस्तान में, चूंकि एक एक्सेप्शनल सूरत हाल बनी हुई है, लिहाजा ये तमाम ममालिक अब पाकिस्तान का रुख करें। आपको पता है जनरल फैज़ हमीद हालिया दिनों में काबुल में मौजूद थे और वो उनको तालिबान की जानिब से एक दावत दी गई थी, एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डिस्कस किया गया और उसके बाद वो जब आए हैं तो मुख्तलिफ ममालिक जिसमें ईरान, चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में से पहले MI6 और CIA के चीफ भी आए हैं और पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि खित्ते की सूरत हाल में क्या कुछ तब्दीली आने वाली है। इस मीटिंग का मैं आपको बता दूं कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने इस मीटिंग को होस्ट किया, इस्लामाबाद में हो रही है। इस मीटिंग का एजेंडा अफगानिस्तान की बज़ाहिर सूरत हाल को डिस्कस करना है, लेकिन जो बेसिक बात होगी वो तालिबान की इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बाद जो सूरत हाल इख्तियार हुई है, जिसमें इंटरिम गवर्नमेंट में उनके जो सिराजुद्दीन हक्कानी, हसन अखुनज़ादा जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं और दीगर जो लोग शामिल हैं वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट US की लिस्ट में है। तो तमाम ममालिक इस हवाले से कंसर्न है कि इंटरिम गवर्नमेंट का जो सेटअप आया है इसको क्या आप तस्लीम करना चाहिए या नहीं। और इस मीटिंग का एजेंडा भी ये है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट के बाद अफगानिस्तान को क्या आइसोलेट करना है या फिर उसको एक एक करके तमाम मुल्क एक्सेप्ट करने वाले हैं। इस मीटिंग में ये भी डिस्कस होगा कि जो सूरत हाल बनेगी, चूंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान की इकॉनमी की कितनी बुरी सूरत हाल है, क्या वो टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन दोबारा तो नहीं बन जाएगा। 9/11 जैसे वाकयात रेपुटेशन के साथ तो नहीं होंगे। चाइना को भी खतरा है, इसके साथ ईरान को भी खतरा है और पाकिस्तान के भी खदशात मौजूद हैं कि आया कि TTP या ISIS खुरासान, इसके साथ अलकायदा, कोई ऐसी तंजीमें जो मुख्तलिफ सरहदों पे हमले कर सकती हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन को तो इस्तेमाल नहीं करेंगी। इन खदशात के पेश नज़र ये तमाम कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस कॉन्फ्रेंस में एक जो कंसेंसस डेवलप किया जा रहा है कि अब जो सूरत हाल इवॉल्व हो गई है ख़ुसूसन अफगानिस्तान की, उसको किस तरह से डील करना है और उसके सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या होंगे। चूंकि आपको पता है अफगानिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से वहां पे उनके नेटवर्क रहे इंटेलिजेंस एजेंसीज के। अब तालिबान ने जब से टेक ओवर किया तो ये इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है काफ़ी हद तक टूट गए हैं। इंडिया की रॉ NDS की अगर बात की जाए तो उनका पहले काफ़ी इन्फ्लुएंस था, लेकिन तालिबान के टेक ओवर के बाद से रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी, इवन अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का असर रसूख अफगानिस्तान में कम हुआ है। तो तमाम ममालिक इस टाइम पाकिस्तान की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि पाकिस्तान का असर रसूख आहिस्ता आहिस्ता उनको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है
اور وہ دیکھ رہے ہیں کیا افغانستان کو آئسولیٹ کیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد یا پھر ان تمام معاملات میں جو کہ اب بھی صورتحال ابھری ہے، ہمیں افغانستان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان نے اس میں کلیئر موقف رکھا ہے، اور جو آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس ہوا تھا اور اس کو شاہ محمود قریشی صاحب نے اس میں ایڈریس بھی کیا تھا، اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ کی تھی کہ طالبان ایک نیو ریئلٹی ہیں، ہم کو ان کو جو ہے ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اور ہم نیبرنگ کنٹری ہیں، ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے کہ طالبان کے بغیر یا پھر افغانستان کے بغیر پاکستان میں کسی طرح امن آ جائے۔ ان کی چونکہ طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو ان سے ممکن نہیں ہے کہ ہم اتنا انہیں ایکسپٹ بھی نہ کریں اور پاکستان میں امن کی خواہش بھی کرتے رہیں۔ یہ ایک انٹرنل ویو تھا اور انہوں نے دنیا کو بتایا کہ نیو ریئلٹی ہے، آپ اس کو ایکسپٹ کریں۔ آج کی سیکیورٹی میٹنگ میں بھی کچھ اسی قسم کا اظہار کیا گیا اور بتایا گیا کہ جو اب حالات بننے جا رہے ہیں اس میں طالبان کا ٹیک اوور کے بعد طالبان کو ہم نے آئسولیشن میں نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر ہم نے اس کو آئسولیٹ کر لیا تو پوری دنیا کے ساتھ تو وہی ہوگا جو ہم نے پہلے دیکھا، اور ایک ایکسٹریمسٹ گروپس کے لیے یہ سیف ہیون بن جائے گا۔ لہٰذا اس کو نیو ریئلٹی کے طور پر ایکسپٹ کرنا ہے، اور پاکستان اس حوالے سے پرائمری طور پر ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ ڈیسیجن لے چکا ہے کہ ہم افغانستان کو ایکسپٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ اناؤنس پبلکلی اس وجہ سے نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان دوسرے سٹیک ہولڈرز جو ہیں خطے کے ان کو آن بورڈ لینا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے طالبان کی حکومت بننے کے بعد سب سے پہلے چائنا نے اس کو ویلکم کیا، تو چائنا بھی انٹرسٹڈ ہے، بیکاز چائنا یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی سرزمین ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے افغانستان سے، خصوصاً وہاں پہ جو ایک تحریک تھی جس کو سپورٹ افغانستان سے کیا جا رہا تھا وہ نہ ہو۔ ایران کے کنسرنز ہیں، ایران انکلوسیو گورنمنٹ چاہتا ہے اور اس میں چاہتا ہے اور لوگ بھی اس میں شامل ہوں جیسے تاجک اور ہزاراز، اور اس کے بعد پھر وہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا۔ اس کا نیگیٹو فال آؤٹ کیا ہوگا اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگر اس طرح سے اکانومی افغانستان کی جس طرح سے آپ کو پتہ ہے ابھی فریجائل ہے، اور اگر وہاں پہ انٹرنیشنل ایڈ نہ آئے، ہیومینٹیرین کرائسس ہوا، تو جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے لیے وہ ایک گفٹ فار انویسٹمنٹ بن جائے گا، اور وہ گفٹ جو ہے وہ مختلف ایجنسیز جو ہیں دہشت گردوں کے جو گروپس ہیں وہ یہاں پہ انویسٹ کریں گے، اور پھر یہ یہاں سے اس سرزمین سے مختلف ممالک میں کاروائیاں متوقع ہیں۔ اس وجہ سے اس چیز کو روکنے کے لیے بھی تمام انٹیلیجنس چیفز جو ہیں سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیو ایپریٹس میں نیو سیکیورٹی ایپریٹس کس طرح سے ہوگا۔ افغانستان اور طالبان کو اگر سپورٹ کرنا ہے انٹیلیجنس کے حوالے سے کہ اس سرزمین پر دہشت گرد نہ پنپیں، تو وہ کس طرح سے کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی اس میں یقیناً ہیلپ درکار ہے، کیونکہ پاکستان بہت حد تک آن بورڈ ہے طالبان کے ساتھ، اور بہت حد تک پاکستان کی بات سنی بھی جاتی ہے، اور پاکستان کنسرنز کو بھی ایڈریس کرتا ہے اس حوالے سے پوری دنیا کے۔ ایک میجر سٹیک ہولڈر کے طور پہ پاکستان ابھرا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی جنرل فیض حمید نے اور آئی ایس آئی کی جانب سے ایون پاکستان کا موقف جو تھا اس کو نیریٹو جو تھا اس کو بھی سامنے رکھا ہے کہ اگر آپ ڈیسیجن کوئی بھی لیتے ہیں کہ آپ آیا طالبان کو ایکسپٹ کرنا جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے ہیں، تو جنرل ریئلٹیز اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ وہاں پہ اس ٹائم طالبان کا ٹیک اوور ہے، اور اگر آپ ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ طالبان حکومت چھوڑ کے کسی اور کے حوالے کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ پنچھیر میں بھی اس ٹائم نیشنل ریزسٹنس جو فورسز تھیں ان کو شکست ہو چکی ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہے، اگر آپ نے اس کو آئسولیشن کی طرف بھی لے کے جانا ہے، تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز اور نیگیٹو فال آؤٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ یہ تو تھی آج کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے اپڈیٹ کہ انٹیلیجنس چیفز کیوں آئے ہوئے ہیں، پاکستان نے کیا موقف رکھا ہے، اور وہ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں، اور پاکستان ان سے کیا چاہتا ہے۔ آج کے دن چونکہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، میں نے مختلف اخبارات کو اسٹڈی کیا ہے، ان کے ایڈیٹوریلز پڑھے ہیں، جو ایک کامن بات مجھے وہ نظر آئی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کہہ سکیں کہ مختلف اخبارات جس میں الجزیرہ، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، بلومبرگ اور دی پرنٹ، مختلف اخبارات شامل ہیں، ان کے ایڈیٹوریلز، ان کے اوپینین میکرز جو ہیں وہ ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ بش نے جو کہا تھا کہ
after 9/11 the war on terror gets started and it will end by the end of the terrorist regime anywhere in the world. یعنی بش کی جانب سے جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے کہ وار آن ٹیرر سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن یہ ختم تب ہوگی جب ہم اس دنیا سے مکمل طور پہ ٹیررسٹ کے سیف ہیون اور دہشت گردوں کا خاتمہ کر سکیں گے. کیا امریکہ نے 20 سال کے بعد وہ مقاصد حاصل کیے ہیں یا نہیں؟ تو مختلف اخباروں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ امریکہ اس ٹائم مزید جو ہے اس میں خدشات اس کو لاحق ہیں اور امریکہ کی پوزیشن بہتر ہونے کے بجائے کمزور ہو گئی ہے کیونکہ جو ارسپانسبل وڈرال ہے فورسز کا اس نے جو ہے وہ اسپیس دے دی ہے طالبان جیسے گروپس کو اور مختلف گروپس کو کہ وہ آئیں افغانستان کی سرزمین یا کوئی اور سرزمین استعمال کریں. آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد امریکہ نے 2 وار سٹارٹ کی, عراق کے ساتھ 2 دفعہ لڑا اور افغانستان کے حوالے سے وار سٹارٹ کی اور یہ دونوں وارز میں امریکہ کو ناکامی ہوئی اور امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا. امریکہ نے جو بات کی تھی کہ وہ ٹیررسٹ گروپ کو ختم کرے گا, یہ ٹیررسٹ گروپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ ہوتے رہے اور ان کی جو پاور اور سٹرینتھ ہے وہ وقتی طور پر تو ہمیں کم نظر آئی لیکن ایک مکمل پکچر کے طور پر دیکھیں تو امریکہ اس کو کم کرنے میں ناکام رہا. یہ ایڈیٹوریلز کا نچوڑ ہے اور وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ امریکہ کو چاہیے کہ اگر وہ اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے تو انگیجمنٹ کرے ریدر دین دا وار. آپ ان کو پولیٹیکلی انگیج کریں. 9/11 کے حوالے سے تمام رائٹرز نے تقریباً اپوز کیا امریکہ کا آئیڈیا وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو تھا اور انہوں نے کہا کہ اس سے امریکہ کو نقصان پہنچا ہے. 20 سال بعد بھی امریکہ مختلف ممالک سے دہشت گردی ختم نہیں کر سکا ہے. یہ تھی آج کی اپڈیٹس, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. ہماری کوشش ہوتی ہے صرف فیکٹس پہ بات کریں, سنسنی نہ پھیلائیں اور جو ایسی انفارمیشن ہے ہمارے پاس ایکسکلوسیولی ہم نے اپنے فورن افیئر سورسز یا ملٹری سورسز سے ریسیو کیا, آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.